کہتے ہیں کہ قدرت کے فیصلے بڑے ہی سخت ہوا کرتے ہیں۔ جب وہ انتقام لینے پر آتا ہے تو وقت کا فرعون بھی مچھر سے مات کھا جاتا ہے۔ غزہ کو برباد کرنے کے لیے امریکہ نے نہ جانے کتنی دھن دولت سمپدا خرچ کر دی، ہزاروں ٹن بارود برسا دیے، لیکن جب قدرت انتقام لینے پر آئی تو صرف ایک آگ کی چنگاری نے امریکہ کے اربوں خربوں ڈالروں کے امپائر کو مٹی میں ملا دیا۔ 7 جنوری 2025 کو ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی کہ وہ غزہ کو جہنم بنا دے گا، اور اس کی دھمکی کے کچھ ہی گھنٹوں بعد امریکہ کے کیلیفورنیا کے جنگلوں میں ایسی آگ لگی جس نے امریکہ کو زندہ قبرستان میں بدل دیا۔ غزہ کو برباد کرنے کے لیے امریکہ کو بارودوں کی ضرورت پڑی ہوں گی، لیکن قدرت کے قہر نے اسے ایک آگ سے مات دے دی۔ آج امریکہ میں 1 لاکھ سے زیادہ عمارتیں اور 30,000 ایکڑ کے علاقے جل کر راکھ بن چکے ہیں۔ وہ امریکہ جسے اپنے سپر پاور ہونے پر غرور تھا، وہ امریکہ جسے اپنے خدا ہونے پر غرور تھا، آج بھٹکتے ہوئے چند شعلوں کے آگے بے بس دکھائی دے رہا ہے۔ غزہ کو جہنم بنانے کی بات کرنے والے آج خود جہنم کا احساس کر رہے ہیں۔ امریکہ میں لگی آگ کی شروعات کیلیفورنیا کی جنگلوں سے ہوئی اور دھیرے دھیرے اس نے لاس اینجلس، ہالی ووڈ ہلز، مالیبو بیچ جیسے علاقوں کو اپنے چپیٹ میں لے لیا۔ وہ محل جہاں عیش و نشاط کی محفلیں تھی، وہاں اب وحشت رقص کر رہی ہے۔ وہ شہر جس کے تہذیبوں کے قصیدے پڑھے جاتے تھے، آج ان کے مرثے لکھے جا رہے ہیں۔ امریکہ کے لوگوں پر موت کا خوف اس قدر طاری ہے، 20 لاکھ کی آبادی اپنا گھر بار چھوڑ کر بھاگ چکی ہے۔ غزہ پر بارود برسانے والوں کے گھروں میں بھی اب کھنڈر اور راکھ کے ڈھیر کے سوا کچھ نہیں باقی بچا۔ اس آگ نے دنیا کے سب سے مہنگے علاقے مالیبو بیچ کو بھی ختم کر دیا، جہاں پر دنیا کے سب سے امیر ایکٹرز اور لوگوں کے بنگلے موجود تھے۔ ان میں بڑی تعداد ان ایکٹرز اور امیر زادوں کی تھی جنہوں نے کھل کر عام فلسطینی مسلمانوں کے نرساہار کا سمرتھن کیا تھا۔ امریکہ کے مشہور ایکٹر جیمز ووڈ نے کبھی کہا تھا کہ غزہ کے تمام لوگوں کو قتل کر دینا چاہیے، ان کے لیے کوئی رحم نہیں، کوئی جنگ بندی نہیں، کسی بھی طرح کی معافی نہیں ہونی چاہیے۔ اب وہی جیمز ووڈ اپنے اربوں خربوں ڈالرز سے بنا ہوا گھر جلتا دیکھ کر دھاڑے مار کر رو رہا ہے۔ آگ کے شعلوں نے ہالی ووڈ کو نہ بخشا، اور نہ ہی کسی چرچ اور نہ ہی کلیسا کی میناروں کو۔ ہالی ووڈ کا وہ ایتہاسک بینر جسے دیکھ کر امریکہ خوش فہمی میں مبتلا تھا، اس کا وجود مٹ چکا ہے۔ وارنر برادرز، یونیورسل پکچرز، پروموشنل پکچرز جیسے اسٹوڈیو بھی اب مٹی کا ڈھیر بن چکے ہیں۔ غزہ کی بربادی کا خواب دیکھنے والے خود اپنی تباہی کا منظر دیکھ رہے ہیں۔ سالوں پہلے دبئی نے والٹ ڈزنی سے کہا تھا کہ وہ اپنے اسٹوڈیو کو دبئی لے آئے، لیکن والٹ ڈزنی نے اس کے اس آفر کو ٹھکرا دیا۔ آج والٹ ڈزنی کو بھی اپنے اس فیصلے پر افسوس ہو رہا ہوگا، کیونکہ اس کا اسٹوڈیو اب دنیا کے نقشے سے غائب ہو چکا ہے۔ وہ ہالی ووڈ ہلز جہاں پر ہر سال آسکر ایوارڈ آیوجت کیا جاتا تھا، وہاں اب کوئی چیز باقی ہے تو وہ ہے موت۔ غزہ کو جہنم بنانے کا خواب دیکھنے والے اپنی زندہ آنکھوں سے جہنم دیکھ رہے ہیں۔ امریکہ کا شہر لاس اینجلس اب لاسٹ اینجلس بن چکا ہے۔ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ قیامت کیسے آئے گی۔ یہ آگ کی اڑتے لپٹے اور زمین دوز ہوتی ہوئی عمارتیں اسی کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے۔ امریکہ میں اس وقت 90 سے 110 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہے، جو اس آگ کو پورے امریکہ میں پھیلاتی جا رہی ہے۔ یہ آگ ہر منٹ میں 5 فٹ بال میدان جیسے علاقے کو جلا کر راکھ کر دے رہی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق آنے والے وقت میں اس سے امریکہ کو $200 بلین کا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ یہ نقصان اتنا بڑا ہے، اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مکیش امبانی کی کل سمپتی صرف $95 بلین ہے۔ وہ امریکہ جو پوری دنیا میں آگ لگانے کا ماہر تھا، اس کے گھر میں آج خدا نے آگ لگا دی۔ امریکہ کی بغاوت اور سرکشی کا یہ عالم ہے کہ اس نے اس آگ سے عبرت لینے کے بجائے آگ کا نام رکھا سانتائی ناس، یعنی شیطانی آگ۔ اس آگ نے لگ بھگ 42 ورگ میل کا علاقہ جلا کر راکھ کر دیا، جو لگ بھگ سین فرانسسکو شہر کے برابر ہے۔ چاند سے لے کر منگل گرہ پر بستیاں بسانے کی بات کرنے والے امریکہ کی اوقات ہے کہ وہ اپنے دیش میں لگی آگ کو بجھانے میں ناکام ہے۔ امریکہ کی تاریخی ظلم اور خون سے بھری پڑی ہے۔ یہ وہ دیش ہے جس نے فلسطین، عراق، ایران، سیریا اور افغانستان سمیت نہ جانے کتنے دیشوں کو تباہ اور برباد کر دیا۔ یہاں تک
یہاں تک کہ اس نے اپنی دھرتی پر بننے والے ملیوں نواسی ریڈ انڈیاز کو زندہ جلا کر مار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ قدرت وقت وقت پر امریکہ سے اس کے ظلم و ستم کا حساب لیتی رہتی ہے۔ امریکہ کے اس آگ میں غزہ کے ان لاکھوں مظلوموں کی آہ شامل ہے جنہیں بارود کے ڈھیروں اور عمارتوں کے ملبوں میں مار دیا گیا۔ شراب ہاتھ میں لے کر غزہ کی تباہی کا منظر دیکھنے والے آج خود کے جلے ہوئے گھروں کا ماتم منا رہے ہیں۔ کوئی کہہ دے ان سے جا کر کہ قدرت کے انتقام ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں سپر پاور بس ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ۔ یہ وقت ہر فرعون کے زوال کا ہے۔ ویسے دوستو، امریکہ میں لگی اس آگ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ اسے خدا کا قہر مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب اور زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں، اور ہم سے جڑنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔